کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل ہے، گل کی زمین پر کیسے کیسے اشعار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور آخر میں کمال کیا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، حسن و حسین کا صدقہ جن کو آقا نے فرمایا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، ایسا کر دیجیے جیسے مسکراتا ہوا ہے پھول ہے۔ اللہ ہمارے حق میں، اعلیٰ حضرت کے حق میں اور ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی محفل نعت میں مدی پھول بھی چنتے ہیں، مختصر بیان بھی ہوتا ہے۔ آئیے آج آپ کو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی ان کی، وہ پیش کرتا ہوں۔ پھر قرآن سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اللہ سے جب گفتگو ہوئی ان کی تو عرض کیا کہ خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے، کون سا بندہ ہے جو تجھے محبوب ہے؟ پروردگار نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے عز و جل نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر جناب الہی میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جناب الہی میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچ سکوں گا؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت جو ہے افراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کو اپنا رفیق سفر بنایا اور مجمع بحرین کا سفر اختیار کیا، یعنی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے، ایک جگہ آپ نے آرام کیا، سو گئے، اس جگہ مچھلی ٹوکری اور سمندر کے کنارے آپ نے قیام کیا۔ وہ مچھلی کی ٹوکری وہاں رکھی تو وہ جو مچھلی تھی جو ٹوکری میں تھی وہ کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ سا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ اپنے شاگرد کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہوا کہ وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہاں نشان بھی بن گیا ہے۔ بہرحال آپ نے اس جگہ کو تلاش کیا، کہا اس جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ جب تلاش کرنے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تشریف فرما ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ علم اسرار جو میں جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں وہ مجھے معلوم ہے، اور علم شرائع جو آپ جانتے ہیں اس کا میں علم نہیں رکھتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں نا وہ اس کی تعلیم مجھے مل جائے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہیں کیجیے گا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ یہاں ایک کشتی پر نظر پڑی، کشتی والوں نے ان تینوں صاحبوں کو کشتی پر سوار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، یوشع بن نون علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے پاس سے کلاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے، جس کا ذکر سورہ کاف میں ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، فرمایا میں نے بھول کر یہ سوال کر دیا تھا، لہذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات پھر آگے چلے گئے۔ آگے گئے تو ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا دیا اور زمین پر پٹک دیا، وہ بچہ قتل ہوا۔ یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، کیا فرمایا جس کا قرآن میں ذکر ہے، فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یعنی موسیٰ نے کہا میں نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت خضر نے یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے آگے چلنا شروع کیا، سفر جاری ہوا، جاری رہا یہاں تک کہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں نے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی صالحین کی یعنی ان لوگوں کی دعوت نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں کی۔ ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو برابر کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے کہ انہوں نے کوئی خیر خواہی تو کی نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بھی ان کی دلجوئی کی اور ان کی دیوار جو گر رہی تھی ان کو درست کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور آپ نے فرمایا جسے قرآن میں سورہ کہف میں فرمایا گیا، لو شئت لتتخذت علیہ اجرا، یعنی تم چاہتے ہو کہ اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی آپ نے جو کام کیا اس کے عوض میں آپ کچھ پیسے لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے۔ سن کر خضر علیہ السلام نے کہہ دیا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہوئی، جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا، مگر اب ساتھ سفر نہیں ہو سکے گا۔ سنیے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی تھی وہ اصل چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا، عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا۔ میں نے قصدن جانتے بوجھتے ہوئے وہ تختہ اس لیے نکال دیا کہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس لیے میں نے کیا، اور وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے جو والدین تھے یہ بڑے نیک تھے اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس کے والدین، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ مجھے خوف اور خطرہ نظر آیا کہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔
اب دیکھیں خضر علیہ السلام کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک بچی کو قتل کیا، اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی اور یہ بتایا کہ کیوں قتل کیا گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو کیا ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس شخص کے گھر اب بیٹی پیدا ہوگی اور وہ ایک جو ہے نبی سے اس کی نسبت ہوگی، اور جو ہے وہ نسبت ایسی ہوگی کہ اس کے پیٹ سے، اس بیٹی کے پیٹ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے اور جو ہے ایک امت کو ہدایت کریں گے، اور گرتی ہوئی دیوار سیدھی کرنے کا راز یہ آپ نے بیان کیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور یہ دونوں کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نمودار ہو جاتا اور لوگ اس کو نکال لیتے، اور یہ انہوں نے مدد اس لیے کی تاکہ یہ خزانہ حفاظت سے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، نبیوں اور ولیوں کو چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر کا ذکر ہی چلا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام جو ہے نا، بعض خضر کہتے ہیں، بعض خضر کہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو خضر پڑھتے ہیں، تو یہ تینوں طرح درست ہے۔ خضر کے معنی سبز ہیں، سبز چیز کو کہتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام یہ نام جو ہے نا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس، اور نام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا بلیا، اور ان کے والد کا نام ہے ملکان۔ کتابوں میں لکھا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کے توسط سے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، تو بلیا بن ملکان اس نام کو یاد رکھنا ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکتوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء اور ولیوں کا سچا ادب نصیب فرمائے، اور ان کی باتوں میں، ان کے اعمال میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اور جس کا بیان آپ نے خضر علیہ السلام کے واقعات سے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے نیک اعمال میں روزانہ 3 آیتیں پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، اس کی شرح کیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں کیا بتا رہا ہے تاکہ ہم اس سے سمجھیں، اور اس کی شرح سے ہمیں بہت سارے احکامات اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے علوم حاصل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ عظیم بھائی سے۔